بلوچستان میں جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں میں ایک اوور آل پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں اباؤٹ بلوچستان. پہلے تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ نوشکی میں 3 مزید پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ after the British withdrawal, Khan of Kallat, ruler of Balochistan princely states, declared independence in 1947. ان اسٹیٹ میں شامل تھی کلات، مکران، لسبیلا اور خران. یہ جو اسٹیٹس تھی پاکستان میں شمولیت کے حق میں نہیں تھی، لیکن 1948 میں پاکستان نے ان کو اپنے اندر انٹیگریٹ کر دیا. اب یہی وہ ٹائم ہے جب پہلی جو انسرجنسی ہے اس کا آغاز ہوا بلوچستان میں، جب خان آف کلات کے بھائی عبد الکریم اس سیشن سے انکار کر دیا، اور تبھی سے ہی جو بلوچ عوام کا ڈسکنٹنٹ ہے پاکستان سے وہ شروع ہوا، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی اسٹیٹس کو پاکستان میں شامل کیا گیا تھا. لیکن جو لیٹسٹ فارم آف انسرجنسی ہے وہ شروع ہوئی 2006 میں، جب اب نواب اکبر بھٹی کا قتل ہوا، اور اس قتل کا جو آغاز ہے وہ ایک ڈاکٹر کے ریپ سے ہوا تھا. ہم نے بلوچستان کو اپنے اندر انٹیگریٹ تو کر دیا. اب جب ہم نے یہ کر ہی دیا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بلوچستان کو ایک سینس آف اٹانومی دیتے. ہم بلوچ عوام کو یہ انسینٹیو دیتے کہ پاکستان کے اندر آپ کو بہترین اکنامک بینیفٹس ملیں گے، آپ کو بہترین انفراسٹرکچر، لائف سٹائل ملے گا، اور اعلیٰ ترین تعلیمی نظام ملے گا، جاب سیکیورٹی ملے گی، ہیومن سیکیورٹی ملے گی. اور جب ہم بلوچ عوام کو یوں انسینٹیوائز کرتے تو وہ جمہوریت کو بھی قبول کر لیتے، اور بہت جلد ہی آٹومیٹکلی بلوچستان میں جو سرداری نظام ہے وہ بھی پراپرلی ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بلوچستان کے اندر تو کوئی گورنمنٹ اسٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہاں کی جو حکومت ہیں وہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے. ادھر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پپٹ گورنمنٹ انسٹال کر دی جاتی ہے. مہرنگ بلوچ who leads بلوچ یکجہتی کمیٹی is a بلوچ رائٹ ایکٹیوسٹ. she is the voice of بلوچستان. وہ اسلام آباد آئی تھی ایک قافلہ لے کر، جس میں انہوں نے جو مسنگ پرسن ہے اس کا ایشو ریز کیا، اور بدلے میں ہم نے ان کو اور ان کے فالوورز پر ڈنڈے برسائے، اور ان پہ سخت سردی پہ واٹر کیننز ان کو پر اسپرے کیے، اور ان کو اسلام آباد سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز نان وائلنٹ بلوچ رائٹس موومنٹ. ہمیں چاہیے کہ ان کو ذلیل کرنے کے بجائے ان سے انگیج کریں، ان سے بات کریں، ان کی گریوینسز کو سنیں، تاکہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان وہ قائم رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ کبھی ادھر ٹھوکر کھاتی ہیں، کبھی ادھر ٹھوکر کھاتی ہیں. تو وہ ایک بڑی ہارڈ اسٹرگل کے ساتھ چل رہی ہیں، جس میں انہوں نے ابھی تک اوبیسلی اللہ کا شکر ہے کوئی اسلحہ اٹھانے پر کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کسی کو کہا ہے کہ ریاست کے خلاف آپ اسلحہ اٹھانا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میں گرینڈ ملٹری آپریشنز کے حق میں نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چینج لا سکیں گے، کوئی وائبل چینج لا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں انسرجنسی کو روکنا تو ہوگا، اس کے لیے ہمیں اسمال اسکیل ٹارگیٹڈ اٹیکس کرنے ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم گرینڈ آپریشنز کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے جو آئیڈیالوجی آف سیپریشن ہے وہ بڑھ تو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہو سکتی. اور فائنلی ہمیں بلوچستان کو ایک اسٹریٹیجک سیکیورٹی کے لینس سے دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان آنیسٹلی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے سیڈلی کہ پاکستان جیو پالیٹکس کھیلے. ہمیں بلوچستان پہ ہیومن سینٹرک اپروچ اپلائی کرنی ہوگی، جو کہ پرومس کرے کہ بلوچستان میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کا 50% صرف بلوچ عوام پہ ہی انویسٹ ہو. یہ پاک آرمی نہیں ہے، یہ پنجاب کی آرمی ہے. ہمیں اس نیریٹو کو کرش کرنا ہوگا.
سی پیک اگر اس سے انڈیجنس بلوچ عوام کو نوکریاں نہیں مل رہی تو سی پیک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وی مسٹ ایکٹ ناؤ before it is too late.